بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا قال أحدهما إني أراني أحسن خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي تأكل الطير منه نبئنا بتأويله نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما إلا نبأتكما بتأويله ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ما كان لنا أن نشرك بالله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم
ما أنزل الله بها من سلطان ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما يا صاحب فيسقي ربه خمرا ويسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه وأما الآخر قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما अक्सर उन्हें गलत पढ़ा है वक़ाल लिल्लज़ी ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله العظيم सामीन मोहतरम, यहाँ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का 7वां हाल और 7वीं किस्त बयान हो रही है। इससे पहले 6 किस्तें हम पढ़ चुके हैं। मुख्तसरन मैं उनको सिर्फ दोहराता हूँ। पहली किस्त में था यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब देखना और अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के सामने ख्वाब पेश करना और याकूब अलैहिस्सलाम का यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के सामने ख्वाब बयान करने से मना करना। दूसरी किस्त में भाइयों का आपस में मशवरा करना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप की नजरों से क्या करें, हटाएं और इसे जाकर कुएं में डाल दें और बाद में तौबा कर लें। तीसरी किस्त में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम के पास, बाप के पास गए और जाकर कहते हैं जी आप हमारे पर एतमाद नहीं करते, यूसुफ के बारे में, यूसुफ को हमारे साथ भेजिए, हम इसे जंगल में लेकर जाएं, वहां हमारे साथ खेलेगा भी सही और खाएगा भी सही और शाम को वापस ले आएंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने खदशे का इजहार किया कि मुझे डर लगता है कि इसे कोई भेड़िया न खा जाए। उन्होंने कहा हमारी मौजूदगी में हमारे भाई को भेड़िया खा जाए, ये कैसे हो सकता है। बाहर के बहला फुसला कर ले गए और ले जाकर कुएं में डाल दिया। डालकर रात को इशा के वक्त रोते हुए वापस आ गए, अब्बा
ہم کھیلنے میں لگ پڑے، بھائی کو اپنے سامان کے پاس رکھا تھا، چھوڑ دیا تھا، بھیڑیا آ گیا اور کھا گیا، اور ان کا کرتا اتار کر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر باپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تیسری قسط۔ چوتھی قسط میں قافلہ ایک آیا، اس نے پانی نکالنے کے لیے بندہ بھیجا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ باہر نکل آئے، وہ اسے لے گئے اور مصر کے بازار میں بیچ دیا اور بیچ کر راہ چلتے۔ پانچویں قسط میں عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور خرید کر اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو کہا جی اس کا خیال رکھنا، اس کو عزت کے ساتھ رکھنا، اس کا ٹھکانہ اچھا کرنا، احترام کے ساتھ اس کو رکھنا۔ اور پھر زلیخا جب یوسف علیہ السلام عین جوانی کو پہنچے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب اپنی جوانی کو پہنچے نا، اللہ نے انہیں نبوت بھی عطا کر دی، تو اس وقت زلیخا نے انہیں اپنی طرف بلایا، دعوت گناہ تھی۔ یوسف علیہ السلام بچ نکلے، دروازے کی طرف بھاگے، آگے خامد مل گیا تو فوراً ہی اس نے پینترا بدلا اور کہتی ہے ایسے آدمی کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تیرے گھر پر حملہ کرے۔ بعد میں معاملہ جب رفع دفع ہوا، کلیئر ہوا، تو بیوی مجرم نکلی اور ملزم نکلی اور یوسف علیہ السلام بری ہو گئے۔ چھٹی قسط میں یہ معاملہ جب اس کا چرچا ہو گیا، شہر میں بات عام ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو، نوکر کو اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے اور اس کو دل دے بیٹھی ہے، اور یہ باتیں عورتوں نے شروع کر دی۔ زلیخا نے جب یہ بات سنی تو ان عورتوں کو اپنے پاس دعوت کے لیے بلایا، اور دعوت کے لیے بلا کر ہر ایک کے سامنے کھانا بھی رکھا اور چھریاں بھی رکھی اور فروٹ بھی رکھے۔ اس دوران یوسف کو بلایا، جب یوسف سامنے آئے نا، وہ دیکھ کر ہکی بکی ہو گئی، قلنا حاش للہ، دیکھتے ہی کہتی حاش للہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حاش للہ سبحان اللہ، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے، حسن کا مجسمہ ہے، اور ادھر بھی حسن کا مجسمہ ہے، اور اس کے باوجود عین جوانی میں عورت خود اس کو دعوت دے رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر، اپنے دامن کو بچا کر نکل گیا ہے، لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے۔ باوجود اس کے اس وقت پھر زلیخا نے کہا ہاں فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي، یہ جے دوبارے تجھے میں نے ملامت کر دیا ہو، کہندیو کہ نوکر نو دل دے بیٹھیے، میں نہیں دے بیٹھی، ایسے نہیں میں گر پڑی۔ اب جناب ہر گھر میں اپنے خامند کو شام کو جو بھی وزیر جا رہا ہے گھر میں، کہتی آج یوسف کی دعوت نہ کریے، آج یوسف کی دعوت نہ کریں، یہ کام شروع ہو گیا۔ انہوں نے سب کو مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی یوسف کو سائڈ پہ کرتے ہیں، اس کو جیل میں بھیج دیتے ہیں۔ جیل بھیج دیا گیا۔ اب جب جیل میں گئے نا تو ساتھ ہی وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یہ ساتویں قسط یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔